السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، قد جاءکم من اللہ نور کتاب مبین۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مام میں جھوم کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں گزارش کروں گا کہ بہت سارا ویڈیو سیڈیو بنانے میں نہیں، برائے کرم ہم سرکار اعلیٰ حضرت اور سرکار تاج الشریعہ سے بیعت ہیں حضرت، اور میں الحمدللہ افتاء بھی کیا ہوں، تو میں جہاں ضرورت پڑتی ہے اسی کو محسوس کرتا ہوں، باقی میں گریز کرتا ہوں۔ کم من احکام تختلف باختلاف المکان والزمان۔ بس میں چاہتا ہوں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے، یہ بہت مقدس متبرک محفل ہے۔ میں بچوں سے گزارش کروں گا، بڑوں بوڑھوں سے سب سے گزارش کروں گا کہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، اور محفل پاک میں بہت مقدس ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ علماء کرام کے نورانی چہروں کی آپ زیارت کریں۔ ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مناظر صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے اور علماء کرام کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے ہم اپنی چند باتیں آدھے گھنٹے کی شکل میں آپ کی سماعت کے دہلیز کر کے ہم اپنی کرسی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی آل نبی کی محبت میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا ہوتا حضرت کی موجودگی میں ذرا توجہ دیں گے۔ آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا حضرت کی موجودگی میں ذرا توجہ دیں گے۔ آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوتے ہیں؟ رات کی تاریکی میں پیدا ہوتے ہیں، دن کے اجالے میں پیدا ہوتے ہیں۔ آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں پیدا ہوتے ہیں، دن کے اجالے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں پیدا ہوتے تو رات کی تاریکی سینہ تان کر کے بولتی، آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پہر میں تشریف لائے ہیں۔ آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے پہر میں تشریف لائے ہیں۔ آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے لمحے میں تشریف لائے ہیں۔ اگر آقا ایک کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالے میں تشریف لاتے تو دن کا اجالا سینہ تان کر کے بولتا، تم کیا بولتی ہو؟ رات کی تاریکی میں نہیں آئے ہیں، دن کے اجالے میں تشریف لائے ہیں۔ ذرا سماعت کرو، نہ تو رات کی تاریکی میں سرکار تشریف لا رہے ہیں، نہ دن کے اجالے میں سرکار تشریف لا رہے ہیں، بلکہ سرکار تشریف لا رہے ہیں تو رات کی تاریکی بھی چھٹ رہی ہے، دن کا اجالا ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ صبح طیبہ میں ہوئی برپا ہے بارہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی برپا ہے بارہ نور کا، صدقانے میں نور کا آیا ہے بارہ نور کا۔ میں چاہوں گا نعرہ لگانے کے لیے کافی ہے، حضرت کی بھی آواز بیٹھی، 6 دن محنت کیے ہیں۔ خاری عمران صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، یہ لوگ بھی ہمارے گلزار صاحب حضرت، بہت علماء کافی ہے نعرہ لگانے کے لیے۔ آپ لوگ نعرہ نہ لگائیے گا، جہاں لگے گا بولیے گا، ایک مرتبہ صرف بول دیجئے سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت تشریف لائے، رات کی تاریکی چھٹ رہی ہے، صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکوں کو مٹانے کے لیے، جہاں تاریک تھا ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، جہاں تاریک تھا ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا۔ کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اعلیٰ حضرت سچ کہتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں۔ جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں کو جواب دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے قادیانیوں کو جواب دیا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، رات کی تاریکی میں نہیں ہوئی ہے، صبح کی سفیدی میں ہوئی ہے۔ رات کی تاریکی چھٹ رہی ہے تو آقا کے صدقے میں چھٹ رہی ہے، صبح کا سفیدہ نمودار ہو رہا ہے تو آقا کے صدقے میں ہو رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو پھر ہم بریلی کے تاجدار کے دامن کو پکڑ کر کے پوچھتے ہیں، اے بریلی
ہو تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چوری و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اب تو بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولنے پر میں سمجھتا ہوں کوئی پابندی نہیں، بلند آواز سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ آقا کیسے آقا؟ دہن میں ذبح تمہارے لیے، دہن میں ذبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے۔ حضرت توجہ دے دیں گے، ان کا سایہ ہم پر ہو جائے گا تو ہم خوابیدہ قسمت پہ ناز کریں گے۔ دہن میں ذبح تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے غیر مقلدوں کو جواب دیا، اس شعر میں ہدایت کی بخشش پڑھو۔ اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کو جواب دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے باطلوں پر باطل فرقوں کو جواب دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوتے ہیں، اللہ اکبر، بی بی آمنہ کا بیان ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ جس رات میں میرے پیٹ میں آیا ہے، اس رات سے مسلسل میں اچھے اچھے خواب دیکھنے لگی ہوں۔ جس رات میرے رحم میں میرے بطن اقدس میں میرا بچہ آیا ہے، اللہ اکبر، عبداللہ کی صلب سے مدارج النبوہ میں علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نقل فرماتے ہیں، فیوض الحرمین میں لکھا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقل فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام نقی علی خان فرماتے ہیں، محدث سورتی فرماتے ہیں، حافظ ملت فرماتے ہیں، دیگر بزرگان دین اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ کون ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے میں احمد رضا لکھتا ہے، ان کی مہک نے دل کے ان کے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ کون؟ سنیں گے تو مزہ آئے گا، آدھا گھنٹے میں انشاءاللہ ہم اپنی بات رکھ دیں گے۔ سنو، نبی سے الفت و محبت کرو گے بیڑا پار ہو جائے گا۔ آمنہ فرماتی ہے جس وقت جس رات میں میرا بچہ میرے بطن میں آیا ہے میں اچھے اچھے خواب دیکھنے لگی ہوں، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو قوت گویائی عطا فرما دی ہے۔ کیا قوت گویائی عطا فرما دی؟ بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ میرا بچہ پیدا ہونے سے پہلے حضرت آمنہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت گویائی دی، اور ان جانوروں نے، قریش کے جانوروں نے بالخصوص یہ بات بتائی کہ مبارک ہو ایسا تاجدار آنے والا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، ضعیفوں کا ماما، یتیم و توجہ، یتیم و کلالی، غلاموں کا مولا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا تو کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ تو بول دیجئے، لطف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آگے سنو، آمنہ فرماتی ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوا، میرے بچے کے پیدائش سے پہلے جانوروں نے خوشخبری بتا دی ہے کہ ایسا تاجدار آنے والا ہے جو نبیوں کا امام ہے، امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سند الاسفیاء ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر بدرستہ نہیں دیکھ کر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میرا بچہ پیدا ہوا تو عام بچے کے جیسا پیدا نہیں ہوا۔ آمنہ کہتی ہے کہ میری کاشانہ میں میرے گھر کے اندر چہار دیواری کے اندر میری سہیلیاں بھی آ چکی ہیں۔ سہیلیوں نے کہا آمنہ ایک جھلک بچے کی زیارت کرا دیجیے۔ آمنہ نے اجازت دی، ہاں جا کر کے دیکھ لو۔ آمنہ کی سہیلیاں کہتی خدا کی قسم میں جب رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتی ہوں تو یہ نہیں ماجرا سمجھ میں آتا ہے کہ 14ویں کے چاند کو افضل کہو یا محمد کے چہرے کو افضل کہو، مگر آمنہ سے کہتی ہے آمنہ مجھے اجازت دے دو کہ آپ کے بچے کے لبھائے مبارک ہل رہے ہیں، چاہتی ہوں کہ لبھائے مبارک سے کچھ سن لو۔ تو اس وقت نبی شام فرما رہے ہیں رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے، اے مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اب آؤ بریلی کے تاجدار کی بارگاہ
دیا، پتلی بلی پتلی گرے کشتی پر دیا، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ۔ میں نے جب نگاہ اٹھا کر کے دیکھی تو نگاہ اتنا، آنکھیں اتنی خوبصورت، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ میں نے جب ہاتھ مبارک کی زیارت کری تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا، آج جس سمت اٹھا نہیں کر دیا، مجھے بہر سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ آمینہ فرماتی ہے، باجا آمینہ کی سہیلیہ فرماتی ہے، میرا بچہ پیدا ہو چکا ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے، ناک بریدہ ہے، اللہ اکبر، سجدے کی حالت میں ہے، میرے بچے کی بدن سے خوشبو آ رہی ہے، مجھ کو کافور سے خوشبو آ رہی ہے۔ آمینہ کہتی ہے، میں جب کعبہ شریف کی طرف دیکھی تو ایسا محسوس ہو رہا ہے میرا بچہ کعبہ کی طرف نہیں جا رہا ہے، بلکہ کعبہ میرے بچے کو سجدہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا کے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا کے مہد میں، کہیں چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ کہتی ہے، میں نے دیکھا کہ 3 لوگ آئے اور 3 لوگ میرے بچے کو اٹھا کے کہیں لے کے چلے گئے۔ اچانک میں حیران و پریشان، 3 لوگ سفید لباس میں ملبوس تھے۔ علماء سے پوچھو وہ 3 لوگ کون تھے؟ کیا بھیونڈی کے لوگ چلے گئے تھے وہاں، یا جناتوں کی تعداد تھی؟ حضرت آدم سے 6000 سال پہلے جناتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مگر سنو اس کھاڑی میں بھی بہت جنات رہتے ہیں۔ حضرت عامل بھی سننا ہے، عامل اوراد کثیرہ ہے، الحمدللہ، جس پر اس شخص کی نظر پڑ جاتی ہے جنات بھی گھبراتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ایسی شخصیت بیٹھی ہے، مگر سنو نبی کی آمد پر جناتوں نے آ کر کے یہ مژدہ نہیں سنایا تھا، اے جناتوں سنو، اگرچہ تم پہلے آئے ہو مگر تم افضل نہیں ہو۔ قرآن بولتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے آدم کے اولادوں کے سروں پہ عزت کا تاج رکھ دیا ہے۔ جناتوں 6000 سال پہلے پیدا کیے گئے ہو، فخر مت کرنا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو بہترین شکل و صورت پہ پیدا فرمایا۔ تو پتہ چلا جنات نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے۔ آمینہ کہتی ہے کہ 3 لوگ آئے، ایک شخص کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا، دوسرے شخص کے ہاتھ میں سب زمرد کا تش تھا، لوٹا تھا، اور ایک شخص کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی۔ حضرت مولانا مناظر صاحب حضور توجہ دے، ایک شخص کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی۔ آمینہ کہتی ہے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی، اس نے میرے بچے کے شانوں کے درمیان سے کپڑے کو ہٹا دیا اور باقاعدہ طریقے سے میرے بچے کے شانوں کے درمیان اس چاندی کی انگوٹھی سے مہر نبوت لگا دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے وقت میں آئے ہیں کہ مدارج النبوہ میں لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اللہ نے مکہ شریف میں تمام عورتوں کے بطن سے جو بچے پیدا ہوئے تھے، وہ بچیاں پیدا نہیں ہوئی تھی، سب کے سب بچہ پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے تمام جانوروں کو قوت گویائی عطا فرما دی تھی۔ اللہ اکبر۔ بی بی آمنہ کہتی ہے میرے بطن سے ایک ایسا نور نکلا، آج کا وہابی بولتا ہے، آج کا دیوبندی بولتا ہے میاں اس کی ماں نے جنم نہیں لیا ہے، جو آ کر کے آس بی بی میں مجھ سے سوال کر بیٹھے۔ سنو حضرت کے جوتوں کو صحیح کر کے یہ جواب دے رہا ہوں، ان وہابیوں کے دم میں اگر دم ہے تو آ کر کے بتائیں سوالات ان کے ہوں گے جب ہمارا بطن حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل کے رضا ہے، دل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقرار، دل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقرار۔ آدھا سے کہہ دو خیر منائے یا شر کریں۔
لیکن زبان سامنے ہے تو جو چاہو کہو یہ نہیں سکتا ہے. جاہل بھی گالی بہت دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ سچ پہ ہے نہیں. اگر کچھ نہ جانو تو علماء سے پوچھ لو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھ لو. کہتے ہو جھنڈا لگانا کہاں جائز ہے, کمکما لگانا کہاں جائز ہے؟ یہ کس صحابی نے کیا؟ ابو بکر نے کیا, عمر نے کیا, عثمان نے کیا, علی نے کیا, عبد الرحمن ابن عوف نے کیا, سعد ابن وقاص نے کیا, سعید ابن زید نے کیا, عبیدہ ابن جراح نے کیا, ابو ہریرہ نے کیا. میں کہتا ہوں انہوں نے نہیں کیا مگر ہم کرتے ہیں تو منع کہاں لکھا ہے؟ منع کہیں نہیں لکھا ہے. آمینہ فرماتی ہے میرا بچہ پیدا ہوا جب میں نے نگاہ اٹھائی, مدارج النبوہ میں لکھا ہے جب میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھی کہ کعبہ کے چھت پہ ایک جھنڈا گڑا ہوا ہے مگر اور کوئی کلر نہیں گنبد خضرا کا, مگر اور کوئی کلر نہیں گنبد خضرا کا, ہرا کلر ہے. پتہ یہ چلا یہ اللہ کو پسند ہے, تبھی تو اللہ نے اپنے حبیب کا روضہ ہر ایک کلر میں تبدیل فرما دیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالا سار پھرتے ہیں, تیرے دل میں بہار سنتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تارے دار سنتے ہیں. سبحان اللہ. 10 سے 15 منٹ اور گفتگو, بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا ملجا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سعید ہو چکی ہے. شرفائے عرب کی عادت کریمہ تھی کہ جب وہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچوں کو دودھ پلانے کی غرض سے مدینہ شریف سے باہر دیہات میں صاف و شفاف ہوا میں دودھ پلانے کی غرض سے باقاعدہ طریقے سے بھیج دیا کرتے تھے, لوگ بھیج دیا کرتے تھے. سنو 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 میرے علماء کرام توجہ دے اور میری حوصلہ افزائی کر دے تو کرم بالائے کرم ہوگا, اور آپ اگر اللہ کی بڑائی بول دیں گے تو آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. سنو سنو حضرت حلیمہ کہتی ہے میں جب اپنے کاشانہ سے نکلی, اپنے خیمے سے نکلی, اپنے گھر سے نکلی تو جس کھچر پہ میں سوار تھی وہ کھچر بہت انتہائی کمزور تھا, بہت ہی لاغر و نہیں ہونا توا ہے. میں بہت کیسے تیسے میں مکہ شریف میں پہنچ چکی ہوں. تب دیکھتی ہوں کہ سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے چکے ہیں, سب سارے لوگ بچوں کو لے چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں پوچھتی ہوں اب میں کس کو لوں نہ چھوڑ دوں. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ کہتی ہے اسی فکر میں, اسی سوچ و بچار میں میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں اے شوہر خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہی ہے کہ اسی در یتیم کو لے لیا جائے. کون؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. حضرت آمینہ اکیلے ہے, یتیم بچہ ہے, لوگ یتیم کہہ رہے ہیں مگر سنو حضرت حلیمہ کہتی اپنے شوہر کے سر کو میں دیکھتی ہوں, ان کی نگاہ کو دیکھتی ہوں. شوہر کہتے ہیں حلیمہ بچے ہی کو لے لو, خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہی اسی بچے کو لے لیا جائے. حضرت حلیمہ کہتی اس در یتیم کو میں نے کلیجے سے لگایا ہے, سینے سے لگایا ہے. اپنے خیمے میں جب آتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ میرا سینہ دودھ سے لبریز نہیں تھا, میرے چھاتی میں دودھ نہیں تھا, میرا چھاتی دودھ سے خوش ہو چکا تھا. لیکن جیسے محمد کو سینے سے کلیجے سے لگاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ اچانک میرے چھاتیوں میں دودھ آ چکا ہے. سبحان اللہ. اچانک میری چھاتیوں میں دودھ آ چکا ہے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں گنچے بسا دیے ہیں. حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ میرے چھاتی میں دودھ آ چکا ہے, حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں اپنے خیمے میں آ گئی ہوں. جس کچر پہ سوار ہو کر کے چلی تھی اس کچر پہ جب نظر دوڑاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ میرا کچر نہیں پنا دوا تھا, کمزور تھا. اس کچر کے تھنوں میں دودھ نہیں تھے جس کو میں میسر کرنے کو میرے لیے میسر نہیں تھا. لیکن جب دیکھتی ہوں کہ میرے کچر کے تھنوں پہ جب میری نظر پڑتی ہے تو اب وہ اس کے تھن دودھ سے خوش نہیں, اچانک لبریز ہو رہے ہیں. تو میں نے سنا, میں نے سمجھا یہ کسی اور کی کرامت نہیں ہے, یہ برکات نبوت کا چھوڑ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح پیدا میں ہوئی بختا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. کیا نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت.
अब बताइए सुन्नी मुसलमान भाइयों, जो बच्चा पैदा हो तो नाक बुरीदा पैदा हो, जो बच्चा पैदा हो तो आँख खुला रहे, जो बच्चा पैदा हो हालत सजदा में हो, जो बच्चा पैदा हो तो काबा उसको सजदा करे। बताओ वो मोहताज है? कभी मोहताज नहीं हो सकता है। मेरे पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत शिबा कर दे, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत शिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। ये कहां से साबित है? मा अताकुम रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे दे उसे ले लो, रसूल जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ी तेजी के साथ गुफ्तगू सनान करा। हम अपनी गुफ्तगू 10 मिनट में समेत है। एक मरतबा कह दीजिए या हुसैन, और बुलंद आवाज से बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन। देहात में रहते हो तो इतना चिल्लाते हो ताजिया के सामने, और यहाँ ताजिया नहीं, बहुत बड़े इमाम लोग बैठे हैं। सुने आखिरी बात, हजरत हलीमा कहती है कि मैं अपने बच्चे को कलेजे से लगाई और मैं अपने खेमे में लेकर आई, दूध पिलाई और सवारी का दूध दूही हम भी हमारा शौहर पिए और खुश खुश चले अपने घर की तरफ। जब रवा दवा हुई है तो उसी खच्चर पे जिस पे मैं सवार होकर के चली थी, उस खच्चर को बड़ी नहैपना तमाम महसूस किया जा रहा था। हज़रत मौलाना मुनाज़िर साहब तवज्जो के तालिब, उलमा तवज्जो के तालिब, जिस खच्चर पे मैं सवार होकर के चली गई वो खच्चर बहुत कमजोर था, उसे धक्का देने की जरूरत पड़ती थी। मगर हज़रत हलीमा फरमाती है कि जब मैं उस खच्चर पर सवार हुई तो पहले मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को पीछे बिठाती हूँ, तो ख्याल आता है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को पीछे ना बिठाला जाए, इसलिए कि ये पीछे बैठने वाले नहीं है, बल्कि ये तो आगे बैठने वाले हैं। ऐसे आगे बैठने वाले हैं कि ये तो जब तक थे जब तक आगे बैठे, मक्का में इमाम रहे, मदीना में इमाम रहे, और जब मेराज में गए तो भी इमाम रहे। सब असरा के दूल्हा पे कायम जरूर, सब असरा के दूल्हा पे कायम जरूर। नौ साहिब बस में जन्नत पे लाखों सलाम। मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में आला हजरत का शेर जरूर पढ़ रहा हूँ। ये हजरत की दुआओं का समरा है। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो मक्का शरीफ ही के नहीं, इमामुल अंबिया है, सैयदुल अंबिया है, सनदुल अस्फिया है, शफीउल मुजरिमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है। हजरत हलीमा कहती है कि जब मैं अपने घर पहुंच गई, अब उसे धक्का मारने की जरूरत नहीं, तेग लगाने की जरूरत नहीं, एड़ लगाने की जरूरत नहीं, रस्सी मारने की जरूरत नहीं। अपने घर जब पहुंच गई तो क्या देखती है हजरत हलीमा कि जब मैं चली थी तो मेरी बकरियों के थन दूध से खुश थे, लेकिन अचानक मेरी बकरियों के थन दूध से लबरेज हो चुके हैं। माजरा समझ में नहीं आ रहा है आखिर वजह क्या है। सुनो सुनो, तवज्जो से सुनो। हजरत हलीमा कहती है बकरियों के थन दूध से लबरेज हो चुके हैं, माजरा समझ में नहीं आ रहा है क्या मामला है। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा की सहेलियां कहती है क्या गजब मामला है। हजरत हलीमा कैसा बच्चा लाई हो कि तुम्हारे बच्चे लाते ही तुम्हारी बकरियों के थन दूध से लबरेज हो चुके हैं, मगर बाजू में मेरी बच्चियों के थनों मेरी बकरियों के थन दूध से खुश हो चुके हैं। आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है, आखिर राज क्या है, आखिर हिकमत क्या है, आखिर रीजन क्या है, आखिर कारण क्या है, आखिर इलत क्या है, आखिर सबब क्या है, आखिर सारी वजह क्या है, जरा बता दिया जाए। हलीमा बता दिया जाए रीजन क्या है, कारण क्या है। हजरत हलीमा कहती है अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का फजल है, ये मेरा मक्का मेरे सीने से लगा हुआ है। हजरत हलीमा की सहेलियां कहती है ऐ लोगों सुनो सुनो सुनो, ऐ चरागाहों सुनो, वहीं पे बकरियों को चराना जहाँ हजरत हलीमा की बकरियां चलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर यहाँ चरागाह का अमल दखल नहीं है, यहाँ तो किसी और का अमल दखल है। हजरत हलीमा कहती है उन लोगों की बकरियां चरागाह में जाती है, जब शाम को लौटती है तो उनकी बकरियों के थन दूध से खुश है, लेकिन मेरी बकरियों के थन दूध से लबरेज है। फिर बकरी फिर बड़ी लिबास आती है, हलीमा क्या कदर तुमने जादू कर दिया है, क्या तुमने खिला पिला दिया है कि बकरियों के तुम्हारे थन दूध से खुश नहीं है, लबरेज हो चुके हैं। आखिर मामला क्या है। अब मैं समझ गई हूँ ये कोई और नहीं है, ये मोहम्मद का करिश्मा है, ये मोहम्मद का इल्हास है, ये मोहम्मद के आने वाले मौजूदात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा की सहेलियां कहती है ऐ हलीमा जरा सिर्फ दुआ करा दीजिए बच्चे से। क्या दुआ करा दूं। हलीमा के सामने पानी लाया जाता है, ठंडा ठंडा मौसम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियां डाल दी जाती है, पानी पूछती है हलीमा बताओ, हलीमा पूछती है मेरी सहेलियां बताओ ये पानी खारा था कि नहीं खारा था। हलीमा की सहेली कहती है खुदा की कसम ये पानी खारा था, मगर मोहम्मद ने अपना हाथ डाल दिया है तो पानी अब खारा नहीं रह गया है, पानी मीठा हो गया है। आला हजरत की बात आला हजरत कहते हैं
تکبیر لا الہ الا اللہ نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ